إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال الله تعالى في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہے، جو اکیلا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کے کوئی والدین، نہ اس کی کوئی ذریت ہے، اور اس کی برابری کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ وہ اپنے مرضی کا مالک ہے، جو چاہتا ہے لفظ کن سے کائنات کو وجود میں لاتا ہے، اور جب چاہے لفظ کن سے کائنات کو اور مخلوق کو فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، اور جسے چاہے اللہ تعالیٰ مالدار بنائے، جسے چاہے فقیر و غریب و مسکین و محتاج بنا دے۔ بعض کو اللہ صاحب اولاد بناتا ہے، بعض کو بے اولاد بنا دیتا ہے، بعض کو صحت و تندرستی کے ساتھ ہٹا کٹا طاقت اور بدن عطا کرتا ہے، اور بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ بستر مرگ پر سلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں آزمائش کے لیے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی نظیم نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہمارے نبی کو مبعوث کیا جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء جتنے بھی دنیا میں نبی و رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، اللہ کی تمام فرشتوں کی اور سارے مؤمنین و مؤمنات کی بے شمار رحمتیں اور درود سلامتی ان پر نازل ہو، خصوصاً آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی درود و سلامتی ان پر نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادر محترم، دینی اور ملی بھائیوں، مذہب اسلام کے نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے
کہ اللہ رب العزت نے آج ہم سب کو ایام تشریق میں جمعہ کی نماز ادا کرنے اول وقت میں مسجد میں حاضری دینے کی سعادت ادا کیا. چونکہ کل پرسوں یوم النحر عید الاضحیٰ ہم نے ادا کیا ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے قربانیاں بھی دی ہیں, بعض لوگوں نے نہیں بھی دی ہیں. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے اور قربانی کسے کہتے ہیں؟ آج جمعہ میں میرا یہ موضوع ہے. قربانی کا لفظ قاف را با قرب سے بنا ہے. قربا یقرب تقربا کے معنی ہوتا ہے اللہ سے قربت اختیار کرنا. انسان جب اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. اللہ سے قریب ہونے کے لیے اصل میں قربانی دی جاتی ہے. بعض لوگ قربانی صرف گوشت کھانے کے حد تک رکھ لیے ہیں. بڑا ہٹا کٹا دمبا یا بکرا لائیں گے, گائے بیل لائیں گے اور خوب جم کر کیا ہے گوشت کھائیں گے, کباب بھون کر کھائیں گے اور الگ الگ گوشتوں کی ڈش بنا کر کافی دن تک انجوائے کرتے رہیں گے. اس کو قربانی کی عید بعض لوگوں نے تصور کر لیا ہے. کھانا اور خوشی منانا بھی عید ہے, لیکن صرف گوشت کھا کر قربانی کو بھول جانے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی کئی چیزوں کی ہوتی ہے. قربانی جانور کی ہی نہیں بلکہ قربانی تن کی, من کی, دھن کی, وقت کی, جان کی, مال کی, ہر چیز کی قربانی اللہ کے لیے مطلوب ہے. ایک مومن سال کے 12 مہینے اللہ کے لیے قربان ہوتا ہے. جب بھی کوئی بری چیز اس کے سامنے آتی ہے تو بے حیائی سے اپنے نگاہوں کو حفاظت کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وہ قربانی دیتا ہے. اپنی آنکھوں کو بے حیائی کو دیکھنے نہیں دیتا. جب اس کے دکان پر حرام کی تجارت کے سلسلے میں 100 روپیہ نفع کمانے کی جگہ 1000 روپیہ نفع کے حرام کا تجارت آ جاتا ہے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے نفس امارہ کی وہ قربانی دیتا ہے. یہ بہت بڑی قربانی ہے نفس امارہ کی قربانی. حلال اختیار کرتا ہے, بھلے اسے 100 روپیہ فائدہ ملے, حرام کو وہ نہیں چھیتا. گانے سننے کے لیے اس کے پاس کوئی بھی آزو بازو نہیں ہے, کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے. موبائل میں ہیڈ فون لگا کر باقاعدہ وہ سفر میں کہیں بھی جاتے آتے گانے سن سکتا ہے, لیکن اس کے دل میں ایمان ہے, توحید ہے, اللہ کا ڈر اور خوف ہے, خشیت الہی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے شیطان کو, حمزہ شیطان کو کچلتے ہوئے, اپنے نفس کو مارتے ہوئے اللہ کی رضا کی خاطر وہ اپنے نفس امارہ کی قربانی دیتے ہوئے گانوں سے دور رہتا ہے, بے حیائی سے دور رہتا ہے. کبیرہ گناہ کرنے کے لیے خرید جاتا ہے. وہ چاہے تو فلاں عورت کے ساتھ زنا کر سکتا ہے کیونکہ وہ عورت اس کے محبت کی اسیر ہے, پاگل ہے. وہ چاہے تو فلاں عورت کے ساتھ زنا کر سکتا ہے. وہ چاہے تو نشہ آور چیزیں, شراب نوشی, بیڑی, تمباکو, گھٹکا اختیار کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف میں وہ اپنے نفس امارہ کی قربانی دیتا ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی شکل میں اسے دن میں 5 وقت پکارتا ہے. چاہے تو اپنے دکان کو گھٹ سنبھالتے ہوئے بیٹھ سکتا ہے, لیکن اپنی زندگی کے اوقات میں وقت کی قربانی دے کر وہ مسجد کو ظہر اثر مغرب پڑھنے کے لیے تشریف لاتا ہے. دن بھر کا تھکا ہوا ہے, رات میں کھانا کھا کے سو سکتا ہے, اپنے بدن کی قربانی دیتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد حاضر ہوتا ہے. چاہے تو نرم گرم بستر میں صبح میں آرام کر سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر مؤذن پکارتا ہے, الصلاۃ خیر من النوم, تیری نیند سے تیری نماز بہتر ہے. وہ نماز کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی نیند کی قربانی دے کر وہ فجر کی نماز میں حاضر ہوتا ہے. اگر آپ ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں, مسجد کی تعمیری کام چل رہا ہے, اعلان کیا گیا کہ بھئی مسجد کے چندے کے لیے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے,
आप जरा दिल खोलकर ताउन दीजिए। नोट छोड़कर चिल्लर को तलाशता है चंदा देने के लिए। बाज लोग तो चिल्लर दिए बिना, सुन्नत पढ़े बिना निकल जाते हैं, सुन्नत पढ़े तो चंदे के लिए पकड़ लेंगे। माल की कुर्बानी देने में कंजूसी इख्तियार करते हैं। मस्जिद में इज्तिमा रखा गया है, फला आलिम को मदऊ किया गया है, मगरिब से इशा तक वक्त देने के लिए 1 घंटा टाइम आपके पास नहीं है, भाग जाते हैं आप मगरिब पढ़कर। कुर्बानी देने के लिए वक्त ही नहीं है आपके पास, सिर्फ आप दावा करने वाले अहले हदीस हैं, हमें पक्के अहले हदीस, हमें पक्के सल्फिया, हमें नबी सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले, लेकिन न वक्त की कुर्बानी देने में आप आगे हैं, न माल की कुर्बानी देने में आपका दिल बड़ा है, न जान की कुर्बानी देने जैसे गाजी और मुजाहिद आपका नफ्स है, न नफ्स अमारा को कुचलने के लिए आपके पास कोई ईमान है, बल्कि नींद को तरजीह देकर फजर छोड़ने वाले, दुकान को तरजीह देकर नमाज़ें तर्क करने वाले, हराम को तरजीह देकर, अपनी लालच को तरजीह देकर, हलाल से बचकर हराम इख्तियार करने वाले, अगर आप सिर्फ दावा करने वाले अहले हदीस हैं और तमाम कुर्बानियां देने में पीछे हैं, तो ये मैं नहीं कहता, अल्लाह कहता है 1 नंबर के आप मुनाफिक हैं। आप मुनाफिक हैं 1 नंबर के, क्योंकि नबी के जमाने में आपसे बेहतर दावा करने वाले नबी के जमाने में मदीने में मौजूद थे, सहाबा के सफों में नमाजें पढ़ते थे वो लोग, लेकिन जब वक्त आता माल की कुर्बानी दीजिए, नबी जब ऐलान करते कोई भी माल नहीं लुटाता था इस्लाम के लिए। जान की कुर्बानी का वक्त आ गया, इस्लाम के लिए निकल पड़ो, अपनी जान की बाजी लगाते हुए तलवार, ढाल, तीर, कमान जो भी आपके पास है लेकर निकलो। ज़ादिरा है या नहीं है, निकलो अल्लाह के राह में। जाते मदीने से, लेकिन आधे रास्ते में अम्मा बीमार, बीवी बीमार, पेट में दर्द, वो बुखार, ये बुखार, बहाने करके निकलकर भाग कर आते। इस्लाम ने, कुरान में इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया, ये दावे करने वाले अपने आप को मोमिन मुसलमान, ना कुर्बानी देते हैं, ना माल खर्च करते हैं, ना जान की बाजी लगाते हैं, ना वक्त लगाते हैं, 1 नंबर के मुनाफिक हैं ये लोग। और ऐसे मुनाफिकों को काफिरों से, मुशरिकों से बदतर जहन्नम के निचले गड्ढे में ले जाकर इनको पटक दिया जाएगा। अल्लाह ने कुरान में कहा, जब मदीने के वो मुनाफिक जो सहाबा के सफों में खड़े होकर नबी की इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले जहन्नम के निचले गड्ढे में जा सकते हैं, तो क्या हम जन्नत के ऊपर तबके में सिर्फ दावे करके चले जाएंगे? क्या हम सिर्फ अपने आप को अहले हदीस बोलकर जन्नत के ऊंचे दर्जात में जाकर बैठ जाएंगे? दुनिया के पैसे हैं, दुनिया के पैसे हैं, गाय में हिस्सा तो क्या बकरा कुर्बानी कर सकता है, फिर भी कुर्बानी नहीं देता। क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं, जरा परेशानी है, जरा टेंशन है, जरा कर्जा है। क्यों? कर्जा आपका कुर्बानी माफ करा देगा। कर्जा साल के 12 महीने रहेगा। जो जितना बड़ा बिजनेस करेगा वो उतने लाखों का कर्जा रखेगा अपने बिजनेस में। उसके कर्जे की वजह से ना उसकी ज़कात माफ है, उसके कर्जे की वजह से ना उसकी कुर्बानी माफ है। या अय्युहन्नास इन्ना लिकुल्लि अहली बैतिन फी कुल्ली आमिन उज़हिया, ऐ लोगों, साल में 1 मरतबा खा पीकर अगर तुम्हारे पास 20-25 हजार रुपए बचते हैं, बकरे की कुर्बानी तुम पर वाजिब है। 30-35 हजार बचते हैं, गाय की कुर्बानी वाजिब है। नहीं, कुछ भी नहीं बचते, सिर्फ 5,000 या 4,000 खा पीकर साल में हम बचा सकते हैं, गाय में हिस्सा लेने के मुद्दा कुर्बानी आपके ऊपर वाजिब है। दुनिया के पैसे बैंक बैलेंस में पड़े हैं, कुर्बानी नहीं देते। क्यों? ईमान रहना नहीं, दिल रहना नहीं। क्या कुर्बानी देना नहीं, अड़ोसा पड़ोसा दिए तो 5 केजी गोश्त आ जाता, बस खा लेंगे, कबाब डाल लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। क्या वो बकरा देना ना? तो मेरे भाइयों, ये सुन्नत इब्राहिमी है। अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील क्यों बनाया? क्या आप अल्लाह के दोस्त बनना नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करे? क्या आप नहीं चाहते कि अल्लाह ताला अपने मुकर्रब और महबूब बंदों में आपको शामिल बना के रखे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या ऐसे ही खलील बन गए? क्या समझा आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सारी जिंदगी कठिन आजमाइशों में अल्लाह ताला डाला। हर इम्तिहान में अव्वल नंबर से पास हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हर इम्तिहान में। छोटे बच्चे थे, हमारे जैसे कोई मौलवी साहब नहीं थे उनको तो ही समझाने वाला। सितारों को देखकर खुदा समझे, डूब गए। फिर चांद को देखकर सूरज खुदा समझे, वो भी डूब गया। सूरज को देखकर
ایمان کی فقاہت سے نصیب کر دیتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اپنے چہرے کو، اپنے دل کو اس اللہ کی جانب رجوع کرتا ہوں جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ باپ سے لڑ پڑے، میرے ابا پیر رکھ کر جس بت کو تم تراشتے ہو، ہاتھ پیر آنکھ ناک بناتے ہو، لا ينفعهم، وہ ہم کو نفع نقصان نہیں دے سکتے، نہ بول سکتے، نہ سن سکتے، نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک۔ یہ کہیں کیا ہمارے خدا، میں نہیں بیچتا اسے، نہیں جانا پڑے گا تجھے بازار میں جاتے باپ بیچتے رہتا، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بولتے لے لو لوگو، ان بتوں کو لے لو جو نہ کھا سکتے، نہ پی سکتے، نہ سن سکتے، نہ بول سکتے، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، ہمارے باپ نے اس کے سینے پہ پیر رکھ کے اسے خدا ہے، خریدو اسے خدا۔ نکال دیا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے، کئی مشکلوں کے بعد شادی ہوئی، چھوٹا بچہ پیدا ہوا، لے جا کر بیابان میدان میں چھوڑنے کا اللہ آرڈر دے دیا۔ ملک شام میں تھے، حجاز ملک عرب، مکے کی سرزمین جہاں کعبۃ اللہ ہے، وہاں لے جا کر 2500 کلومیٹر دور بیوی اور بیٹا، نہ چڑی چاں، نہ کوا کا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی چرندہ، نہ کوئی پانی، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی درخت، نہ کوئی جانور، بیابان میدان میں چھوڑنے کا حکم دے دیے، چھوڑ کر آ گئے۔ خیر وہاں زمزم نکلا، مکہ آباد ہوا۔ جب بیوی بچوں سے ملاقات کرائے تو خواب میں اللہ دکھایا تیرے بیٹے کے گردن پر تو چھری چلا رہا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتے یا ابنو یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں تیرے گردن پر چھری چلانے جیسا خواب اللہ نے مجھے دکھایا، اے میرے بیٹے میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی جانب سے میرے لیے حکم ہے، اے میرے بیٹے تو کیا اس بارے میں کہتا ہے؟ چھوٹا بچہ ابھی بالغ بھی نہیں، 9 سال کا بیٹا، بعض تفسیر میں 12 سال کا لکھا ہوا ہے، نونہال بچہ، آگے چل کر نبی بننے والا، وہ پیغمبر، وہ نبی بننے والا، وہ معصوم لڑکا اپنے باپ سے جو جواب دیا، اللہ کو یہ جواب اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ اسماعیل کے جواب کو بنا دیا، قرآن کی آیت بنا دیا اللہ، یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میرے ابا آپ وہی کیجئے جس کا حکم اللہ نے آپ کو دیا، انشاءاللہ مجھے صبر کر کے مجھے اللہ کے راہ میں قربان ہونے والا بیٹا آپ پائیں گے، میں ذرہ بھی ہچکچاؤں گا نہیں۔ آج کے زمانے میں اگر باپ کہے میرے بیٹے تجھے جنگل میں کھیت میں لے جا گردن کاٹ دوں گی، بیٹا کیا بولتا؟ تمہیں میرے اصلی باوا ہو کیا ہمیں ڈوٹارا نیچے؟ کیا بیٹا تھا وہ بیٹا، لے جا کر آنکھ پر پٹی باندھ کر گردن پر چھری رکھ کر چلا دیے، چھری چل گئی، گردن کٹ گئی۔ جب پٹی نکال کر دیکھے جنت کا دبا ذبح ہوا پڑا ہے، اسماعیل علیہ السلام جبرائیل کے دامن میں سامنے کھڑے، آسمان سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما هذه الأضحية یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ہمارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ آج اسلام اپنے بیٹوں کو ذبح کرنے کا تو حکم نہیں دیتا، لیکن تمہارے حلال کمائی کے پیسوں میں ایک اونٹ کی، گائے کی، یعنی تو ایک گائے میں حصہ کی، دمبا کی، بکرا کی، بکری کی، چھیلا کی، چھیلی کی، ایک جانور ذبح کرنے کو کہتا ہے سال میں ایک مرتبہ۔ پہلے کے زمانے میں قربانیاں کیسی تھی؟ بکرا ہو، گائے ہو، اونٹ کو ذبح کرنا پڑتا تھا، لے جا کر میدان میں رکھنا پڑتا تھا اور کنارے آ کر تماشا دیکھ کے کھڑنا پڑتا تھا۔ آسمان سے ایک بجلی کی طرح آگ آتی تھی اور اس جانور کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ سمجھ لیتے تھے اللہ نے ہماری قربانی قبول کر لی۔ آج اللہ کا کرم ہے، امت محمدیہ سنت ابراہیم سے امت محمدیہ کو اللہ یہ انعام دیا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہ پہلے کے زمانے کے طرح جانور کاٹ کر لے جا کر میدان میں رکھ کر جلا کر راکھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جانور ذبح کرو، خود کھاؤ، اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ، اڑوس پڑوسوں کو کھلاؤ، 3 دن سے 4 دن تک اپنے گوشت کو ذخیرہ بنا کے رکھو، لیکن زیادہ سے زیادہ غریبوں میں بانٹو۔ اللہ کی نعمت، ایک تو قربانی بھی، دوسرا کھانے کی نعمت بھی۔ اگر پہلے زمانے اس طرح کا بکرے کاٹو لے جا میدان میں رکھو، گائے کاٹو لے جا میدان میں رکھو، جلا کر راہ کھانے کے لیے ٹکا بھی نہیں، بونڈی بھی نہیں، کون قربانی دیتا تھا؟
آج اللہ قربانی بھی دلا رہا، خود ہم نے کھلا رہا۔ اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربان کر دیا، بادشاہ سے لڑ پڑے، بادشاہ آگ کے کنویں میں پھینک دیا، گوبر میں منجنیق میں بٹھا کر آگ میں ڈال دیا، آگ میں پڑے تو اپنے زبان پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر کا نعرہ بلند تھا ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ اللہ کی ذات پر، ان کا توکل دیکھ کر اللہ نے آگ سے کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، سورہ انبیاء 69 نمبر آیت، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جائے، اتنی بھی ٹھنڈی نہیں کہ وہ تکلیف دینے والی بن جائے، سلامتی والی بن جائے۔ دیکھنے میں آگ تھی لیکن گلے گلزار پھولوں کا باغیچہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ کود گئے آگ میں، کچھ نہیں کر رہی تھی وہ آگ۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اتنا ہی نہیں، ساری زندگی قربانیاں ابراہیم کی، ساری زندگی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی، تب جا کر اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، خلیل، ایسا خلیل، ایسا خلیل، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے دن ساری انسانیت کو اللہ جنات و انسانوں کو خبروں سے اللہ اٹھائے گا، جگائے گا، سارے ننگے مادرزاد کسے کہتے ہیں؟ مادرزاد، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے وقت جیسا ننگے تھے اسے مادرزاد کہتے ہیں۔ سارے کے سارے ننگے مادرزاد رہیں گے، بغیر کپڑے والے، بغیر خطے والے۔ ایسی حالت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اولو کسونی، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قیامت کے دن جو جنت کا لباس پہنائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے، اس کے بعد اللہ مجھے جنت کا لباس پہنائے گا۔ سب سے پہلے ساری دنیا کی انسانیت میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا۔ میرے دین اور اسلامی بھائیوں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں میں شامل کر کے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں تم کو جگہ دے؟ اللہ کے لیے قربانی دینے والے بنو، اللہ کے لیے قربانی دینے والے بنو، وقت کی، مال کی، جان کی، ہر چیز کی قربانی۔ بقرعید میں قربانی آ گئی چلی گئی، پھر آئندہ بقرعید میں ذی الحجہ کے مہینے میں جس کو قربانی سے یاد کرتی سو نہیں، سال کے 12 مہینے، مہینے کے 30 دن، دن کے 24 گھنٹے، گھنٹے کے 60 منٹ، منٹ کے 60 سیکنڈ، اسلام کے لیے ہر ہمیشہ آپ کو قربان رہنا ہے، ہر ہمیشہ قربان رہنا ہے۔ نماز کا وقت آ گیا، وقت کی قربانی دو، نماز کے لیے آؤ۔ دین کے معاملات آ گئے، جو بھی آپ کی استطاعت ہو، ہاتھ چھپا کر اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے والے بنو۔ ہم کیا قربانی دیں گے جی؟ ہم کیا قربانی دیں گے؟ الصلاۃ خیر من النوم کی آواز سن کر پوری مسجد جیسے جمعہ میں بھری پڑی ہے، فجر میں ایک صف کے بعد دوسری صف مکمل نہیں ہوتی ہماری مسجدوں میں، سب نرم نرم بستروں میں آرام کرتے پڑے رہتے۔ رحمان تم کو پکار رہا ہے، حی علی الفلاح، میرے بندے اٹھ، تیری کامیابی یہاں مسجد میں ہے، آجا مسجد کی طرف، کامیابی کی طرف آجا، حی علی الفلاح، آجا کامیابی کی طرف۔ الصلاۃ خیر من النوم، تیری نیند سے بہتر یہ نماز ہے، آجا میرے بندے، تجھے کامیاب کروں گا، آجا مسجد کو۔ رحمان پکار رہا ہے ہم کو، لیکن شیطان کان میں پیشاب کر کے تھپک تھپک کے سلاتا ہے۔ رحمان کے دعوت پر لبیک مت بول، تیری شیطان تیرے دوست کی دعوت پر لبیک بول کو نرم نرم بستر میں اوڑے سو جا، کیا بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک نمبر کے منافقہ، اللہ کی رحمان کی دعوت پر لبیک کہے بنا شیطان کی دعوت پر اپنے کانوں کو شیطان کا باتھ روم بنا کر اس کا پیشاب لے کر اس کی دعوت پر لبیک کہتے سوئے پڑے رہتے۔ اللہ کے نبی نے سچ فرمایا صحیح مسلم شریف کی حدیث میں، میری امت کے منافقوں پر دو نمازیں بھاری پڑیں گی، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز، وہ پڑھنا چاہیں گے لیکن پڑھ نہیں پائیں گے کیونکہ ان کا نفاق بڑھا رہے گا، ان کا ایمان گھٹا رہے گا۔ ایمان اتنا بڑھاؤ کہ تمہاری نماز کو تم ترجیح دو، ایک دن الارم رکھ لے اٹھو، دوسرے دن الارم رکھ لے اٹھو، تیسرے دن الارم رکھنے کی ضرورت ہی نہیں، تم نا 8 تمہاری نیند اشار ہو جاتی انشاءاللہ۔ جھٹک لے اٹھو، اعوذ باللہ پڑھو، ناک کو 3 مرتبہ جھٹکو، ناک کو 3 مرتبہ جھاڑو، کیونکہ ناک کے اوپری حصے میں شیطان گھر بنا لے کر بیٹھتا ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ کر جھٹکو، تمہاری نیند کا غلبہ نکل جائے گا۔ مومن بنو، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق منافق مت بنو، فجر اور عشاء چھوڑ کر منافق مت بنو، مومن بنو، پکے مومن۔ آج جمعہ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں، جو آدمی جمعہ میں اول وقت میں مسجد میں آئے گا اللہ اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب،
جو دوسرے نمبر پر آئے گا گائے کی قربانی، جو تیسرے نمبر پر آئے گا بکرے کی قربانی، جو چوتھے نمبر پر آئے گا مرغے کی قربانی، اس کے بعد آنے والے کو انڈے کی قربانی، اس کے بعد جتنے بھی آئیں گے فرشتوں کے دفتر میں ان کا نام لکھا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ خطیب ممبر پر چڑھنے کے بعد دفتر کلوز کر کے فرشتے خطبہ سننے بیٹھ جاتے، اس کے بعد آنے والوں کا نام فرشتوں کے لیسٹ میں نہیں چڑھتا، جمعہ کا ثواب ملتا ان کو، لیکن اللہ کے سامنے ان کا ذکر نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا کیا؟ کیا 30-40 ہزار روپے خرچ کر کے اونٹ خریدا؟ کیا آپ نے اونٹ ذبح کیا؟ خسائیوں کو رکھ کے آپ نے ٹکڑے کیا، غریبوں میں لے چل پٹ؟ کیا کرے آپ اپنی زندگی کا وقت کی قربانی دیے، اللہ آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا۔ آپ اپنی زندگی کے وقت کو لگا کر آئے، اللہ آپ کو گائے کی قربانی کا ثواب دیا۔ آپ اپنے وقت کی قربانی دی، اللہ آپ کو بکرے کی قربانی کا ثواب دیا۔ وقت لگاؤ جی اسلام کے لیے۔ بعض لوگ تو نماز کھڑے کب کو آتی جمعہ میں، نماز 1:30 بجے نہ ہے سو 1:20 کو 1:15 کو نہ نماز ہے سو کریکٹ نماز کے دن کو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو پتا چلے اللہ تعالیٰ فجر میں کیا برکتیں رکھا ہے، جمعہ میں کتنا بڑا ثواب رکھا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تمہارے 2 پیر نہیں دیا تو کیا ہوا؟ تم اپنے دھوپر کے بل اپنے گھر سے مسجد تک گھسیٹتے آ کر نماز پڑھنا چاہو گے، اتنا ثواب اللہ جمعہ میں فجر میں رکھا ہے۔ آج اللہ پیرا سلامت دیا، ہاتھ پہ گاڑی دیا، کک مارے تو ایکسیڈنٹ دیا، سیدھا مسجد کرنے آتی تمہیں، پھر بھی ایمان اتنا مردہ، وقت کی قربانی دے کر نماز پڑھنا نہیں چاہتے۔ مال کی قربانی کیا دیں گے؟ 1 نمبر کے کنجوسا جی ہمیں مسجد کو دیو بلے 10 روپے 50 روپے 100 روپے بہت چکا ہے انہیں، وہ شاپنگ سینٹر کو جاننے ڈیبٹ کارڈ گھسیٹے آسد ہزارہ کے نکالتا ہوا، بیوی بچہ میں ملتا کیا ہونا لے لو، لاسٹ میں کاؤنٹر پر فون پہ گوگل پہ ڈیبٹ کارڈ کھینچ کے کہتے بھی ہزارہ کہتے مجھے جا خریدے گا آرام سے۔ کیوں؟ اپنے حساب کے لیے، خوب انجوائے کرنے کے لیے، شاپنگ کرنے کے لیے ہزاروں کے ہیں، مسجد کے لیے مدرسے کے لیے چلر پیسے تمہارے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے تمہاری قربانیاں طلب کرتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم قربانی دو۔ نبی نے اعلان کیا، غزوہ خیبر دھکانے کے موسم میں آیا ہے، لوگوں کے پاس اناج نہیں ہے، مال نہیں ہے، کون ہے اسلام کے لیے اپنے مال کو قربان کرنے والا؟ عثمان کھڑے ہو گئے، بولے اے اللہ کے نبی 100 اونٹ مال کے ساتھ اناج کے ساتھ اسلام کے لیے اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہوں، 100 اونٹ۔ پھر بولے اور کون ہے قربانی دینے والا، اور مال کی ضرورت ہے، اے اللہ کے نبی اور 100 اونٹ، اناجوں سے کھانے کے راشن سے لدے ہوئے اور 100 اونٹ، اور کون ہے دینے والا، اے اللہ کے نبی میں قربانی دیتا ہوں۔ 3 مرتبہ اعلان پر 300 اونٹ، پھر اعلان کیے 3000 سونے کے سکے دینار لا کر گھر میں ڈال دیے۔ ہر مرتبہ اللہ کے نبی کہتے تھے عثمان تو جنت میں جائے گا، عثمان تو جنت میں جائے گا، عثمان تو جنت میں جائے گا۔ جو بھی صحابی جو ان کے پاس سے سب لا کر دے رہے، کوئی اناج لا کر دے رہے، کوئی ستو لا کر دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ ایک صحابی غریب وہ کونے میں بیٹھ کر دے رہے، کاش اللہ مجھے بھی دولت دیتا، میں بھی اسلام کے لیے لٹاتا، اللہ جبرائیل کو بھیج کر میرے لیے بھی جنت کا پروانہ سناتا، لیکن میں تو غریب ہوں، میں کیا دوں اسلام کے لیے، کاش میرے پاس بھی ہوتا۔ گئے ایک یہودی کے بغیچے گئے، رات میں بولے اے میرے بھائی، رات بھر بوڑی سے ڈول کھینچ کر تیرے کھجور کے درختوں کو پانی سے سینچوں گا، بول مجھے کتنا دے گا؟ 1 درخت کو 1 پسو کھجور دوں گا۔ رات بھر کھینچتے گئے، ہاتھ میں بھپکانے پڑ گئے، کئی درختوں کو پانی سے سینچا انہوں نے، صبح میں 3 ساکھ کھجوریں ان کو ملی مزدوری میں، 1 سا بیوی بچوں کو کھانے کے لیے رکھ لیے، 2 سا لے کر نبی کے دربار میں آئے، جس کیفیت سے وہ رات بھر محنت کر کے کمائے تھے کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن عرش والا پروردگار یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی کے دربار میں وہ 2 سا کھجوریں لے کر جب وہ صحابی آئے، سارے لوگوں کے اناج انبار جیسے پڑے ہیں، نبی ان کے صدقے کو، ان کے تحفے کو سب سے اوپر لے جا کر رکھے، بولے اے میرے صحابیوں، یہ دیکھنے میں اتنا چھوٹا تحفہ لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ تحفہ اتنا زیادہ پسند آیا، تم سب کی صدقات و خیرات پر سبقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندہ لے گیا، اور ان کا نام سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے جب لوگوں کی اذیت سے نکلنے کا حکم دیے، حضرت صہیب رومی، روم سے آنے والے صہیب نکل پڑے مکے کے لیے، مدینے کی طرف مکے سے۔ دشمنوں نے نکیل پکڑ لیا، ایسا چیز آتی تمہیں، یہ مال یہاں کمائے تو یہاں دے ہو، لے جو مالی کیا تم نہ ہونا، زندگی بھر کمائے تو دینار و درہم، دینار سونے کے سکے، درہم چاندی کے سکے، بڑی کوٹی لے دے والے مکے والے، یہ کیا تم نہ ہونا، دولت دے، دولت دے دے، کپڑے ہونا تمہارے شاہی کپڑے، مکے کا سب سے قیمتی عطر، عرب کا سب سے قیمتی عطر حضرت صہیب رومی لگاتے تھے۔ جس گلی سے گزرتے تھے، کئی گھنٹوں کے بعد آنے والا وہ گلی میں پہچانتا تھا، اس گلی سے تھوڑی دیر پہلے صہیب رومی گزرے، اتنا قیمتی عطر لگانے والا، کپڑے تک اتار لیے ان کے، چھوٹی لنگی کے ٹکڑے کے دو ٹکڑے کر کے نیچے اوپر ببول کے کانٹے سے ٹاکنا مار کر، بغیر سواری کے، بغیر کھانے کے، کئی دن کے بعد بھوکے پیاسے مدینہ پہنچے۔ نبی علیہ السلام دیکھ کر آنکھوں میں پانی آ گیا، صہیب یہ تیری حالت کیسی ہو گئی؟ اے اللہ کے نبی، اسلام کے لیے ساری دنیا کی دولت لٹا کر آیا ہوں، اسلام سینے میں بچا کے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر آیت نازل کیا ان کی شان میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ۔ اے میرے نبی، آپ بتا دیجئے ان کو جو جنت کے بدلے اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے سب کچھ دنیا کی چیزوں کو قربان کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے میں خرید لیا، یہ جنتی ہے، اب ان کو سنا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ صحابہ نے کیا نہیں کیا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، جاہل ابو جہل نیزہ مار کر اسلام کی امت محمدیہ کی پہلی عورت شہید کر دیا۔ ان کے شوہر یاسر، ان کا بیٹا عمار، مار مار کر پیٹ کی کھال ادھیڑ دیا۔ حضرت خباب بن عرب، آگ کے بڑے بڑے ڈلے نیچے لٹا کر اوپر کپڑے اتار کے ان کی پیٹ ان آگ کے ڈلوں پر رکھ کر سینے پر پیر رکھ کر ان کا مالک کھڑا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر کھڑا کر دیا گیا۔ بعض صحابہ کو زندے ان کے سر کے بالوں میں انگلیاں پھرا کر سر کے بال نوچ لیے جاتے، بعض صحابہ کے مسئلہ کیا جاتا۔ مسئلہ معلوم ہے آپ کو مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ میم سا، علی با تا سا، سا والا سا، مسئلہ، میم سا لام ہے، مسئلہ کسے کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ زندہ انسان کے باڈی آف دی پارٹس ایک ایک کر کے کٹ کر دیا جانا، اسے بولتے مسئلہ۔ کئی صحابہ کو مسئلہ کر دیا جاتا، ان کے کان کاٹ دیے جاتے، ان کی ناک کاٹ دی جاتی، ان کے ہونٹ کاٹ دیے جاتے، ان کی آنکھوں کی پھڑیاں کاٹ دی جاتی، پھر انگلیاں، پھر ہاتھ، پھر پیر، دھیرے 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 تڑپ تڑپ کر مرنا، ایسا ان کو کیا جاتا صحابہ اکرام کو۔ خبیب بن عدی کو پھانسی پر کھڑا کر دیا گیا۔ مارنے والے، کاش تمہاری جگہ نبی رہتے تو اچھا رہتا، یہ سوچ رہے ہوں گے نا تمہیں، نبی کا کلمہ پڑھ کو یہاں آنکھا پھنس گیا۔ خبیب بولے قسم میرے اللہ کی، میرے جان کے بدلے میں میرے نبی کے پیر میں کانٹا چبھانے کا آفر رکھے تو بھی میں دوبارہ نہیں کرتا، میری جان قربان، میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی میں چبھنے نہیں دیتا۔ اے ظالمو، کیا تم خبیب کی آخری خواہش نہیں پوچھو گے؟ ہاں بولو، کیا تمہاری آخری خواہش ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یہی میری آخری خواہش ہے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر، یہ وہ صحابی ہیں، ابھی کافر ہیں، وہاں تماشا دیکھنے والوں میں، مکے والوں میں تماشا دیکھنے والوں میں ہیں، آگے چل کر اسلام قبول کر کے صحابی بنے، لیکن ابھی صحابی نہیں بنے، وہاں تماشا دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا بہترین نمازیں تھے وہ خبیب کی 2 رکعتیں، نہ لمبی نہ چھوٹی، ہلکی نمازیں۔ نماز پھیرنے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد وہ کہتے ہیں ظالمو، میرے دل میں ایک خیال آیا جب میرا ماتھا اللہ کی زمین پر ٹکا، میرے دل میں خیال آیا اللہ تیرے لیے میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، یہ آخری سجدہ ہے، کیوں نہ لمبا کروں، لیکن تم کہیں خوش نہ ہو جاؤ کہ موت سے ڈر کر لمبی لمبی نمازیں پڑھتا ہے، میں ہلکی کر دیا۔ اٹھا کر سولی پر کھڑا کر کے مارنے لگے۔ خبیب بن عدی 3 بددعا کے کلمات بولے، اللہم احصاہم عددا واقتلہم بددا ولا تغادر منہم احدا۔ اللہ ان ظالموں میں ایک ایک کر کے چن لینا، ہر ایک کو بھیانک موت دے کے قتل کر دینا، اور ان میں سے ایک کو بھی تم مت چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر راتوں کو اٹھ جایا کرتے تھے، روتے تھے، چیختے تھے اور کہتے تھے اللہ کہیں یہ چھت پھٹ نہ جائے، آسمان سے کوئی بجلی میرے اوپر نہ گر جائے، اللہ کہیں زمین پھٹ نہ جائے، میں زمین میں دھسا دیا نہ جاؤں، کیونکہ
جب خبیب بدعا دے رہے تھے، بدعا لینے والے کافروں میں میں بھی تھا، کہیں خبیب کی بدعا کے بدلے میں تیرا عذاب میرے اوپر نہ گر جائے، اللہ میں ایمان لایا ہوں، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عامر زندگی بھر ان کی بدعا سے رویا کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے۔ میرے دین اسلامی بھائیوں، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کیا ہے صحابہ نے، اسے کہتے ہیں قربانی۔ ایک صحابی کی جان جاتی، دوسرے صحابی کا آواز آتی، کوئی ہے مجھے میرے حلق میں پانی ڈالنے والا، یہ صحابی کہتے مجھے چھوڑو جی، ان کے حلق میں جگ پانی ڈالو جی، شاید میں اور تھوڑی دیر بچ جاؤں گا، وہ میرا بھائی نہیں بچ پا رہا ہے، اس کے حلق میں پہلے پانی ڈالو۔ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، 7 صحابہ ایک دوسرے کو ترجیح دے کر آگے بھیجے، کسی کے حلق میں پانی نہیں گیا، سب کی جانیں چلی گئی۔ وہ تھے صحابہ قربانیاں دینے میں، اپنے منہ کا نوالا رات میں کھانے کی ایکٹنگ کر کے بتی بجھا کے مہمان رسول کو کھلانے والے۔ آج ہمیں سیلفش ایک نمبر کے، سیلفش کسے بولتے مطلب پرستہ ہے۔ قربانی دیے تو بھی بکرے کی، اس کا گردہ کہتے، کلیجہ کہتے، دلی کہتے، اس کے مین ٹیسٹ والے پارٹس ہمیں رکھ لے کو چھچڑا کہتے، بوٹی کہتے، نہیں چاپنے کے ہڈیاں کہتے، غریبوں میں بانٹتے ہیں۔ اللہ کیا بولتے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کی قسم، اللہ تم کو نیکی اس وقت تک نہیں دے گا جو تم کو پسند ہے، وہ دوسروں کو جب تک تم پسند کر کے خرچ نہیں کرو گے، خیرات نہیں کرو گے، اللہ تمہیں نیکی نہیں دے گا، نیکی کی پھوٹی کوڑی نہیں دے گا۔ ایک نمبر کے سیلفسٹ ہمیں خالی ہمارا فائدہ سوچتے، کس میں ہمارا فائدہ ہے؟ اسے سلام کرے تو میرا کیا تو بھی مطلب ہے کیا نہیں ہے؟ اے بیٹے سے کیا بھی مطلب، اس نے کہیں سلام کرنا لے، مطلب ہے تو سلام کرتی، مطلب نہیں تو سلام نہیں کرتے۔ قربانی دینے والے بنو جی۔ ایک عورت اپنے 4 جوان بیٹوں کو اسلام کے لیے قربان کر دی۔ 4 جوان بیٹے بولے میرے بچوں اسلام کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا، جان کی بازی لگا دے۔ صحابہ چھوڑو، تابعین محدثین ائمہ کرام نے اس اسلام کو ہمارے تک پہنچانے کے لیے 1000 قربانیاں دی ہیں۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ ان کو کہتا تھا تم بولو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ بادشاہ سے مروان بن حکم، بادشاہ سے احمد بن حنبل کہا کرتے تھے ایتونی برہانکم ان کنتم صادقین، ایتونی برہانکم من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ۔ اللہ کی کتاب سے یا نبی کی حدیث سے ایک دلیل مجھے بتا دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ میں نہیں کہتا قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اگر میں کہوں گا مخلوق ہے، اللہ قیامت کے قریب کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے تحت دنیا کی ساری مخلوق کو فنا کے گھاٹ اتار دے گا۔ میں نہیں سمجھتا یہ قرآن فنا ہوگا، اللہ کا کلام ہے یہ فنا نہیں ہوگا۔ اللہ قیامت کے قریب قرآن کے حروفوں کو ڈیلیٹ کر دے گا، قرآن سے قرآن کے حروف ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو برباد نہیں کرے گا، فنا کے گھاٹ نہیں اتارے گا۔ یہ کہتے تھے امام احمد بن حنبل۔ بادشاہ بولتا تھا میں جیسا بولتا ہوں، اگر نہیں بولو گے مار مار کر تم کو کیا ہے تمہاری جان لے لوں گا۔ ظالم جلادوں کو لگا تھا امام احمد بن حنبل کو مارنے، ایسے مار امام احمد بن حنبل پہ۔ وہ جلاد لکھتے ہیں تاریخ میں، جلاد کہتے ہیں جو مار ہم امام احمد بن حنبل کے پیٹ پر مارتے تھے، اگر وہ کوڑا وہ مار کسی جنگل کے جنگلی ہاتھی پر بھی اگر مارتے، چیخ مار مار کر وہ ہاتھی بھی مر جاتا۔ ایسے مار مارا کرتے تھے امام احمد بن حنبل۔ اللہ کے ایک دین کے مسئلے کی خاطر اپنی جان کی بازی انہوں نے لگا دی، لیکن اللہ کے دین کے خلاف ایک حرف بھی اپنے زبان سے نکالنا گوارا نہیں کیا۔ حرام کے 1000 روپے نکال لیتی ہمیں، پھر قربانی کیسی دیتی ہمیں؟ قربانی کیا دیتی ہمیں؟ ہم جیسے کتنے لوگ سنگا میں پڑکو نہیں ہے، بولو کتنے لوگ سنگا کے شکار نہیں، حرام کا لقمہ کھاتے ہو، حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کے قربانی دیتے ہو، کہ اللہ تمہاری قربانی قبول کرے گا؟ ہم میں سے کتنے ایسے نہیں جو لون لے کر بلڈنگیں کھڑا کیے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے گھر کو لون بلڈنگیں بڑے بلڈنگیں لون لے کر کھڑا کیے ہیں؟ کیوں؟ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تم کو کیوں رے تیرے بچوں کے واسطے بینک سے لون لے کے بلڈنگ کیوں نہیں کھڑا کر گیا؟ اللہ پوچھے گا کیا؟ حرام کی بلڈنگ، حرام کے پیسے، بینک سے لون لینا کیا؟ حرام سود بننا۔ بعض لوگ لون سے پیسے لے کر دکان میں لاکھوں کا مال بھنڈوال لا کر ڈالتے ہیں اور سمجھتے ہیں میری تو چپل کی دکان ہے، حلال تجارت ہے، میری تو ہارڈ ویئر دکان ہے، حلال تجارت ہے، میری تو سافٹ ویئر دکان ہے، حلال تجارت۔
جو بھنڈوال، جو پیسہ حرام کا لا تو ڈائری، اللہ کی قسم تمہارا وہ مال بھی حرام، تمہاری تجارت بھی حرام. حرام کا پیسہ کھا دو، حرام کا پیسہ نگل دو، سنگے کے پیسے نگل دو، حج کرنے جاؤ، عمرہ کرنے جاؤ، قربانی دو، پھوٹی کوڑی کے برابر بھی اللہ تمہاری عبادت قبول نہیں کرے گا. حرام خور ایک نمبر کے حرام خور. اللہ قیامت کے میدان کعبۃ اللہ میں جو حاجی جا کر پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ کہتا ہے لبیک وسعدیک یا عبدی، اے میرے بندے تیرا آنا مبارک، تیرا حاضری دینا مبارک. حرام خور بھی جاتا وہاں، یہ سنگے میں، یہ بینک میں، یہ سود میں، یہ بڑا سنا انہیں بھی جاتا لبیک اللہم لبیک. اللہ بولتا لا لبیک ولا سعدیک، تیرا آنا بھی پسند نہیں، تیرا حاضری دینا بھی پسند نہیں. سود میں پڑی ہمیں چٹیاں اٹھاتی، ہمیں چٹیاں 1 لاکھ کی چٹی، 10 لاکھ کی چٹی، 4 لاکھ کی چٹی، 10 چنے مل کو ڈالتی، 9 چٹیاں اٹھاتی، 1 چٹی کلیکٹ کرنے والے کو چھوڑتی. سود یہ 1 نمبر کا سود، یہ حرامی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، لاٹھی ٹکٹ کی شکل میں، چٹیا کی شکل میں، سنگے کی شکل میں، لون کی شکل میں، گھروں کو لیز رکھنے کی شکل میں، کیا ہوئی گھر کو اتنے لاکھ میں اڑو ڈالی، اتنے پیسے میں اڑو ڈالی، گھر لیز کو ڈالی، ادھر پیسے کو بٹی نہیں، ادھر گھر کو کرایہ نہیں. نہیں صاحب وہ 8,000 کا گھر وہ کرایہ ہمیں 2,000 روپے اچار چاہ کے سگا ذرہ دے رہی، کئی کو دے رہی بھائی؟ 8,000 کا کرایہ کا گھر 2,000 روپے دے رہے ہیں، باقی کا 6,000 تیرے پیسے کا بٹی سے انہیں کھا رہا. حرام. کیا سمجھتے ہو تم؟ اس گھر میں تمہاری بیوی، تمہارے بچے نماز پڑھیں گے تو اللہ کیا قبول کرے گا؟ اللہ کی قسم اس گھر میں کوئی نماز اللہ تمہاری قبول نہیں کرے گا. حرام کا گھر تمہارا. کون سی فتویٰ دیا تم نے؟ گھر کو لیز ڈال لی تو جائز بول کر کون فتویٰ دیا؟ اللہ اکبر. جو عالی فتویٰ دیا انہیں پہلے جہنم میں جائیں گا، اس کے بعد تمہیں جائیں گے. اللہ کے واسطے حرام سے بچو. نفس امارہ کی قربانی دو، نفس امارہ کی نماز کے لیے وقت کی قربانی دو، حج کو جانے کے لیے مال کی قربانی دو، اور نماز فجر کو آنے کے لیے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی قربانی دو، اور اللہ کو ہر ہمیشہ راضی کرنے کے لیے اپنے ایمان کی، اپنے جذبات کی قربانی دو. جب تک یہ سب قربانیاں نہیں دو گے، اللہ اپنے محبوب و مقرب بندوں میں آپ کو شامل حال نہیں بنائے گا. بس میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ قربانی کا معنی و مطلب سمجھنے اور ہر ہمیشہ اسلام کے لیے تن، من، دھن، وقت، جان، مال، ہر چیز اسلام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنے والا پکا مومن و مجاہد ہم کو بنا دے. اے پروردگار، ہماری حیثیت کے مطابق جو بھی ہم نے قربانیاں کی ہیں، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کر کے دنیا آخرت میں اس کا اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ، ہم میں سے جو قربانی نہیں دیے ہیں، اے اللہ ان کو قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. جو حرام کاریوں میں پڑے ہوئے ہیں، حرام خوری میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کو حلال پرست بنا دے. اے اللہ حلال روزی روٹی نصیب فرما. اے پروردگار، ہم میں سے جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں، تو ہر ایک کے دلوں کی دھڑکنیں جانتا ہے، ہر ایک کا دل کا بھید جانتا ہے. ہمارا مشکل کشا تو اکیلا ہے. اے اللہ، ہم تیرے توحید پرست بندے ہیں، ہم نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، نہ کسی کے در پہ ماتھا ٹیکتے ہیں. ہمارا تو اکیلا داتا اور مشکل کشا ہے. اللہ، ہم میں سے جن جن کی جو پریشانیاں ہیں، ہر ایک کی مشکلوں کو تو آسان فرما دے، ہر ایک کے تکلیفوں کو دور فرما دے. جو بیمار حال ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. جو قرضداری کے طوفان میں ڈوبے پڑے ہیں، اللہ ان کو قرضے کی مصیبت سے نجات عطا فرما. جو بغیر جوڑے کے لڑکے اور لڑکیاں گھروں میں بیٹھے نیک جوڑوں کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے نیک جوڑے نصیب فرما. جو اے اللہ شادی کر کے بھی بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما. شادی کر کے بھی بے روزگاری کے شکار ہو کر گھروں میں پریشان بیٹھے ہیں، اللہ ان کو حلال روزی روٹی کی، اے اللہ ان کو روزگاری نصیب فرما. ان کے حلال تجارتوں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ، ہم تمام کو ایک اور نیک بن کر اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہم تمام کو شیطان کے فتنوں سے، مال کے فتنے سے، عورتوں کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے، ہر فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. کرونا جیسی وبا دنیا سے ہر ہمیشہ کے لیے تو خاتمہ فرما دے. اے اللہ، جب تک ہمارے جسم میں جان موجود ہے، تجھے خوش کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. جب ہمارے جسموں سے جان پرواز ہونے لگے، اللہ تجھے خوش کرنے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، روزے کی حالت میں کلمے والی موت، شہادت والی موت ہمیں نصیب فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
إن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.